اس پکار کو سنوں گا اور اس کی فریاد کو پہنچوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو یہ پاور عطا فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم اعمال کی سرزمین پر بیٹھ کر جشن غوث اعظم میں ذکر غوث اعظم کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو غوث پاک ہمارے اس ذکر ہمارے غوث پاک اپنی اس ذکر کو، اس محفل کو اپنے مزار کے اندر ہمیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، لہذا ہم اس محفل میں ادب کے ساتھ بیٹھیں، اور یقین مانیں جو جتنا ادب کے ساتھ اس محفل میں شرکت کرے گا، یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ کوئی عام جشن نہیں ہے، یہ کوئی عام میلاد نہیں ہے، یہ محفل غوث پاک ہے، یہ محفل غوث پاک ہے، جشن غوث پاک ہے۔ بلکہ میں تو اپنے بیانوں میں یہ کہتا ہوں، اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہے، جشن شہدائے کربلا ہوتی ہے، جشن غوث اعظم ہوتی ہے، جشن غریب نواز ہوتا ہے، جتنے اس طرح کی محفلیں ہوتی ہے، ان محفلوں میں ہم جس نیتوں کے ساتھ حاضر ہو گئے، جس مقصد کے ساتھ ان محفلوں میں حاضر ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس محفل میں شرکت کرنے کی برکت سے، اللہ تعالیٰ اس ولیوں کی فیضان سے، جس محفل میں ہم جس نیت کے ساتھ حاضر ہو گئے، جس مقصد کے ساتھ حاضر ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اس مقصد میں ہمیں کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو مجھے تو یہ غوث پاک سے امید ہے، یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ الکریم ہم اس محفل میں آئے تو خالی ہاتھ ہے، آئے تو ہم خالی جھولی ہے، مگر ہم جب اس محفل سے جائیں گے تو غوث پاک اپنے کسی مرید کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، خالی جھولی نہیں لوٹائیں گے۔ اے عاشقان غوث اعظم، اے عاشقان صحابہ میں اچھی نیتیں کر لیں، اپنے دل میں جائز مرادیں مانگ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک غوث پاک کے صدقے ہماری مرادوں کو پورا فرما دے گا، ہمارے مقاصد کو پورا فرما دے گا۔ تو لہٰذا میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس محفل میں توجہ کے ساتھ شرکت کریں۔ یہ میں نے اتنا جو بھی بولا ہے وہ اس لیے کہ آپ توجہ کے ساتھ بیان سنیں، انشاءاللہ الکریم آپ توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ کے عشق غوث اعظم میں اور مزید اضافہ ہوگا، محبت اولیاء میں اور اضافہ ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سرابہ جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری ہے حدیث پاک ہے درود شریف کے متعلق۔ میرا آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو، دنیا کے کوئی سے کونے میں بھی ہو، کوئی سے خطے میں بھی ہو، کوئی سے علاقے میں بھی ہو، اگر تم وہاں پر مجھ پر درود پاک پڑھو گے تو تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان ڈالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان ڈالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور مزید میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، یعنی آقا علیہ السلام کا امتی مشکل کے عالم میں، غم و پریشانی کی حالت میں اگر وہ فریاد کرے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، یعنی یہ امپوسیبل ہے، ناممکن ہے کہ سرکار کو امتی اپنے آقا علیہ السلام کو فریاد کرے، مدد کو پکارے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے فریاد کو نہ سنے، اپنے اس امتی کی مدد کو نہ بچے، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور چونکہ ہم پکارتے ہیں تو ہماری پکار کو ہمارے آقا علیہ السلام سنتے ہیں، ہاں ہماری پکار کو سنتے ہیں، ہماری فریاد کو سنتے ہیں، ہماری التجاؤں کو سنتے ہیں۔ کیوں؟ میرا آقا اعلیٰ حضرت ہمارا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ،
तू जिंदा है वरना, तू जिंदा है वरना। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो पता चला कि अगर हम कहीं भी होंगे, अगर आका अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे, आका अलैहिस्सलाम को फरियाद करेंगे, आका अलैहिस्सलाम से मदद मांगेंगे, आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक के गजरे निछावर करेंगे, तो हमारा वो दुरूद आका अलैहिस्सलाम को पहुंचेगा। तो एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक है, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। एक और हदीस पाक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी अमाल का दारो मदार ये नीयतों पर है। तो आइए बयान सुनने से पहले अच्छी नीयतें कर लेते हैं। नीयत कीजिए कि अल्लाह पाक की निज़ा के लिए पूरा बयान सुनेंगे, जो सुनेंगे उसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे, और इंशाअल्लाह करीम अपनी इस्लाह के लिए बयान सुनेंगे। होता क्या है, जब भी बयान होता है और बयान के अंदर कोई बातें बताई जा रही होती है, किसी चीज पर तवज्जो दिलाई जा रही होती है, तो बंदा क्या समझता है कि ये मुझे नहीं, ये फलाने को समझाया जा रहा है, ये तकरीर मेरे लिए नहीं, ये फलाने के लिए तकरीर हो रही है। हमेशा बयान के अंदर आइए तो अपनी इस्लाह के लिए बयान सुनिए। लोगों का उस वक्त जहन में मत लाइए कि ये जो बयान हो रहा है, ये बातें बताई जा रही है, इस चीज पर जो तवज्जो दिलाई जा रही है, ये फलां के लिए ना ना ना। जब भी बयान सुने तो अपनी इस्लाह के लिए बयान सुने। तो नियत कीजिए अपनी इस्लाह के लिए बयान सुनूंगा, और जो सुनूंगा उसको दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह करीम। और बयान के बाद, मजलिस के बाद आगे बढ़कर अपने मुसलमान भाइयों से मुस्कुराकर खंदा पेशानी के साथ सलाम व मुसाफहा करूंगा। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। खबरदार, सुन लो, अल्लाह के वलियों को न किसी का खौफ है न उनको गम है। अब मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इस आयत मुबारका को तवज्जो से इसकी तफसीर को सुनिए कि अल्लाह ताला इस आयत करीमा में क्या फरमाना चाह रहा है। पहली बात है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि सुन लो अल्लाह के वलियों को न किसी का खौफ है न किसी का गम। मेरी आवाज तो आप लोग तक पहुंच रही होगी। जब तक माइक का इंतजाम हो रहा है होने दीजिए, आप मेरी आवाज को तवज्जो से सुनिए, मेरी बातों को तवज्जो से सुनिए, ठीक है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के वलियों को न किसी का खौफ है न किसी का गम है, ठीक है। न दुनिया में उनको किसी चीज का खौफ है न आखिरत का उनको गम है। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह। अब इस पुरानी आयत के इस हिस्से में औलिया का लफ्ज आया है कि अल्लाह के औलिया। तब औलिया की कई किस्में हैं। औलिया के अंदर गोश्त भी आते हैं, कुतुब भी आते हैं, अब्दाल भी आते हैं, कलंदर भी आते हैं। तो औलिया के लफ्ज से पता चला कि औलिया की किस्में ये कई तरह की होती हैं। दूसरी बात ये भी पता चली इस आयत करीमा से कि एक ही जमाने में, एक ही वक्त में कई औलिया हो सकते हैं, कई वली हो सकते हैं। वो कैसे पता चला? औलिया के लफ्ज से पता चला, क्योंकि औलिया ये जमा है। औलिया क्या है? जमा है। जमा किसको कहते हैं? एक से ज्यादा को जमा कहते हैं। औलिया की जो वाहिद आती है वो वली। तो औलिया के जमा से पता चला कि एक ही वक्त में कई अल्लाह ताला के औलिया किराम भी हो सकते हैं। इसी तरीके से इसी आयत करीमा के अंदर ये भी पता चला अल्लदीना आमनू, कि वो जो ईमान लाए। तो पता चला मुशरिक, बद मजहब और बद अकीदा ये अल्लाह के वली नहीं हो सकते, ये अल्लाह के महबूब बंदे नहीं हो सकते। अल्लाह के वली बनने के लिए ईमान वाला होना जरूरी है। बद अकीदा या बद मजहब या मुशरिक ये कभी भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। वो कैसे पता चला? आयत की इस जूस से पता चला अल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए। इसी तरीके से
اللہ کا جو ولی ہوگا وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، نیکوکار ہوگا، عبادت گزار ہوگا، ریاضت کرنے والا ہوگا، سجدہ رکوع کرنے والا ہوگا، قیام و رکوع کرنے والا ہوگا، نوافل کی کثرت کرنے والا ہوگا۔ وہ اس طریقے سے پتا چلا وَقَانُوا يَتَّقُونَ کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو پتا چلا جو فاسق ہو، جو فاجر ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، ہم ان کو پہنچا ہوا مانتے ہیں۔ اتنی لمبی لمبی بالیں رکھتے ہیں، عورتوں کی طرح ان کے بالیں ہوتے، بال ہوتے، شانوں سے نیچے ان کے بال جا رہے ہوتے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ اب اتنے لمبے بال رکھتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا پہنچا ہوا بندہ سمجھتے ہیں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ولیوں کا جو معیار اپنے دماغ کے اندر جو معیار بنایا ہے، جو پیمانہ بنایا ہے، وہ کیا بنایا ہوا ہے؟ وہ چمتکار بنایا ہوا ہے۔ ہم جب کسی سے دیکھتے ہیں کہ کوئی چمتکار ہو گیا، کسی کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھ لیا تو بولے تو میرا آقا، کسی کو سمندر پر پانی پر تیرتا ہوا دیکھ لیا تو میرا آقا۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً آسمان پر اڑنا، سمندر پر چلنا اور دیگر جو بھی یعنی کہ خوارق عادات ہوتی ہے، عادت کے خلاف جو باتیں ظاہر ہوتی ہے، کرامات کا ظہور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے ہوتا ہے۔ کرامات کا انکار نہیں ہے، کرامات کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، کرامات کا ثبوت حدیث سے بھی ہے، تو کرامات سے ہمیں انکار نہیں ہے، مگر ہمیں اپنا جو معیار ہے اللہ کے ولیوں کا وہ شریعت بنانا ہوگی۔ کیا بنانا ہوگی؟ ہم کسی کو بھی تولے تو شریعت پر تولے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس کی لمبی لمبی زلفیں ہیں، شانوں کے نیچے اس کے بال جا رہے ہیں، 10 اس نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہے، نہ جانے کیسے کیسے شعبے بتا دیتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی اس کی باتیں اس کی زبانوں سے ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی عادت سے ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہے جو ہمیں بظاہر طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، مگر ہم اس کو اللہ کا ولی مان لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا لمبے لمبے بال والا جس کے بال شانوں کے نیچے جا رہے ہو، جس نے ہاتھوں میں 10 سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہو، جو عورتوں سے مصافحہ کرتا ہو، جو ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھتا ہو، جس کے چہرے پر سنت رسول نہ ہو، کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون یعنی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ فاسق و فاجر نہیں ہوتے، وہ نمازوں کو چھوڑنے والے نہیں ہوتے، وہ واجبات کو چھوڑنے والے نہیں ہوتے، وہ گناہ کرنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ مگر چونکہ ہم نے اپنا ذہن کیا بنا لیا ہے؟ بس چمتکار، وہ کہتے ہیں نا چمتکار کو نمسکار، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ بار بار اپنی مدنی مذاکروں کے اندر یہ شعر کہتے ہیں، توجہ سے سنیے وہ شعر کیا ہے؟ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی ملتے ہیں، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی ملتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب نے تو بڑا مشکل شعر بول دیا، یہ لباس خضر کیا ہوتا ہے، یہ رہزن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو میں اس کو سمجھاتا ہوں، اس شعر کو توجہ سے سنیے، اس کی تشریح کو توجہ سے سنیے کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ شاعر ہماری آنکھوں کو کھولنا چاہ رہا ہے، ہمارے آنکھوں پر جو بے علمی کا پردہ چڑھا ہوا ہے، ہماری آنکھوں پر جو غفلت کا پردہ چڑھا ہوا ہے، اس کو ہٹانا چاہ رہا ہے۔ لباس خضر کہتے ہیں رہنما، رہبر یعنی رہبر کے لباس میں، رہنما کے لباس میں، مرشد کے لباس میں۔ بھائی رہنما کس کو کہتے ہیں؟ جو راستہ دکھائے۔ رہبر کس کو کہتے ہیں؟ جو رہبری کرے۔ مرشد کیسے کہتے ہیں؟ جو راستہ دکھائے، جو صحیح راستے پر چلائے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ لباس خضر میں یعنی رہنما کے لباس میں، رہبر کے لباس میں، مرشد کے لباس میں یہاں سینکڑوں رہزن، رہزن کہتے ہیں ڈاکو کو، کیا کہتے ہیں؟ رہزن کہتے ہیں ڈاکو کو۔ تو یہاں تقوی کے لباس میں، یہاں رہبر کے لباس میں، رہنما کے لباس میں ہزاروں ڈاکو پھرتے
ایمان کے ڈاکو، عقیدے کے ڈاکو، تو ہاں آپ بڑی بڑی جھبے اور بڑے بڑی دستار پر یہ عاشق مت ہو جائیے گا۔ ہاں دیکھا کہ بڑے بڑے امامے والے، بڑی بڑی دستار والے، بڑے بڑے جھبے کبے والے، بڑی بڑی صدری والے، ارے یہ نیاز نہیں ہے بڑا بڑا جھبا پہن لینا یا بڑے بڑی ٹوپی پہن لینا یا بڑی بڑی صدری پہن لینا۔ معاذ اللہ، میں یہاں پر اپنے علماء کرام کی، جو علماء اہل سنت ہیں، جو ہمارے پیران عظام ہیں، جو علماء اہل سنت ہیں، ان کی میں کوئی تحقیر نہیں کر رہا ہوں، ان کی میں کوئی تذلیل نہیں کر رہا ہوں، بالکل جائز ہے، مگر ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس نے بڑا بڑا امامہ پہن لیا، بڑی بڑی ٹوپی پہن لی، بڑے بڑا جبہ پہن لیا، دستار سجا لی، صدری پہن لی، اور ہم اس پر عاشق ہو گئے، ہم اس کے پیچھے چلنے لگے۔ نہیں، سب سے پہلے آپ شریعت کو دیکھو کہ یہ شریعت پر کتنا عمل کرتا ہے، یہ شریعت کا کتنا پابند ہے۔ تو لباس کسر میں یہاں زیور و رہزن بھی ملتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر کے اندر کیوں نہیں کہہ دیا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، وہ نماز و صلاۃ کے پابند ہوتے ہیں۔ بات آئی نماز کی، آپ نے اور میں نے دیکھا ہوگا حضرت صاحب سے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ان سے پوچھے کہ جی حضرت آپ نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ تو بولتے ہیں کہ میری ظہر مکے میں ادا ہوتی ہے، عصر مدینے میں ادا ہوتی ہے، اور مغرب یہ بغداد میں ادا ہوتی ہے۔ اچھا جی حضور آپ کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ بولا کھانا تو میں یہیں کھاتا ہوں۔ تو بھئی کھانا بھی آپ مکے مدینے جا کر کھاؤ؟ تو یہ خالی ڈھگوسلے ہے، خالی یہ بولتے ہیں بیوقوفی بنانے کے دھندے۔ میرا واللہ باللہ مقصد کسی کو نشانہ بنانا مقصد نہیں ہے، کسی کو نشانہ بنانا مقصد نہیں ہے۔ میں آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں، اس دور کے اندر، پرفتن دور کے اندر ہم اپنا معیار شریعت کو بنائیں، اپنی طبیعت کو نہ بنائیں، شریعت کو بنائیں۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسا بڑا آدمی آئے، فوراً اس کے چار جملوں سے، چار عربی کے الفاظ بول دینے سے اچھی اچھی دھواں دار کرتا ہے۔ اگر ہم نے اپنا معیار طبیعت نہیں بلکہ شریعت بنایا تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھو گے، آپ کبھی بھی صراط مستقیم سے نہیں ہٹو گے۔ مگر جہاں پر آپ نے اپنا معیار چینج کیا، شریعت کے بجائے آپ نے اپنے طبیعت کو اپنا جو معیار ہے وہ شریعت کو بنانا ہے۔ کس کو بنانا ہے؟ سارے بولے مل کر بولے، کس کو بنانا ہے؟ کس کو بنانا ہے؟ ہم کسی کو بھی تولیں گے تو کس پر تولیں گے؟ شریعت پر تولیں گے۔ کس پر تولیں گے؟ سارے یہ تو بچے بول رہے ہیں، پیچھے والے بھی بولے، عورتوں کی آواز نہیں آنی چاہیے، عورتیں اپنے من میں بولے کہ خود کی آواز آپ خود سن چکے، مگر یہ پیچھے والے بولے ہمیں کس پر چلنا ہے؟ شریعت پر۔ کس پر چلنا ہے؟ کس پر چلنا ہے؟ کس پر چلنا ہے؟ وہ چلے گی بھی کس کی؟ شریعت کی۔ کس کی چلے گی؟ کس کی چلے گی؟ طبیعت نہیں چلے گی، طبیعت نہیں چلے گی۔ ہاں یہ اپنا معیار بنا رہے ہیں۔ تو پتا چلا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم جشن غوث اعظم منانے کے لیے یہاں پر ہمارے یوں سمجھو وقت دن رات ختم ہو سکتے ہیں، پورا دن پوری رات اگر حضور غوث پاک کی شان کو بیان کریں تو بھی ہم تمام غوث پاک کی شان کو بیان نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کیا ہی خوب فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو
تیرا، کیا دم ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میرا آقا حضرت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں تجھ سے ڈر